بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں سسرال والوں کے معیار پر پورا اترتے اترتے قبر میں جا اترتی ہیں۔ محبت سے زیادہ عادت سے ڈرنا چاہیے۔ محبت پھر بھی چپ رہ لیتی ہے، لیکن عادت نشہ ہے، اور نشہ جب تک ملتا رہے انسان اپنے ہوش میں رہتا ہے، نہیں تو وہ ہوش کھو دیتا ہے۔ عادت کا نشہ زہر ہے، خود کو کسی کی عادت نہ بنائیں۔ بانو کہتی تھی کہ جس میں محبت کھونے کا ڈر نہ ہو وہ محبت سچی نہیں ہوتی۔ مرد جب وفا کرنے پر آتا ہے تو وہ کسی حال میں بھی عورت کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ محبت ایک ہی بار ہوگی زندگی میں، جو اس کے بعد تم کرو گے وہ سراسر جھوٹی تسلی ہوگی، ایک دکھاوا ہوگا اپنے لیے بھی اور دل کے لیے بھی۔ جن سے محبت کی جائے انہیں حاصل نہ کرنے کے بعد ان کا برا نہیں سوچا کرتے، کیونکہ یہ محبت کی توہین ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے اظہار محبت کرتی ہے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ عورت کی فطرت میں حیا ہے، اس کی نسوانیت، اس کا وقار اجازت نہیں دیتا کہ وہ کھل کے اظہار کر سکے، مگر جب کوئی عورت اظہار کرتی ہے تو آپ اس کو بے حد، بے شمار، بے انتہا دل سے چاہتی ہے۔ محبت کوششیں یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑا ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے۔ بانو کہتی تھی کہ محبت میں کسی کا ساتھ چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے، جس کی معافی نہ یہاں ہے اور نہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ دل میں اللہ رہتا ہے۔ جس سے آپ کو محبت ہو اس کی خاطر ایسی چیزیں چھوڑ دینا جن سے آپ کو محبت ہو، یہ بھی ایک محبت ہے۔ انسان سب سے زیادہ سستا محبت کے نام پر بکتا ہے، اور سب سے مہنگی محبت انسان کو ہی پڑتی ہے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ اشفاق احمد کہا کرتے تھے، جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ کوشش کرو جس کے لیے تم خود کو ترسا رہے ہو دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتہ ہو، خوشی کا ہو یا نفرت کا۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، پر محبت کا سب سے بڑا رنگ، سب سے بڑا خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ ہمیشہ برائی سے نفرت کرنا، برائی کرنے والے سے نفرت مت کرنا، ورنہ آپ میں وہ برائی پیدا ہو جائے گی اور آپ پر توجہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ محبت عمر خوبصورتی کہاں دیکھتی ہے، کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگتا ہے۔ بے وفاؤں کو مارا نہیں جاتا، بے وفاؤں کو پچھتاوے کی زندگی دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے بدقسمت ترین انسان وہ شخص ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی انسان روئے۔ ہمیشہ کوشش کرے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں سے آنسو نہ نکلے۔ جیسے ایک عورت غیر مرد کو چھونے سے بد کردار ہو جاتی ہے، ویسے ہی ایک مرد پاک دامن عورت پر کیچڑ چھالنے سے نامرد ہوتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، مرد کے پاس سب سے بڑا خزانہ ایک وفادار عورت ہے۔ عورت محبت کر لے تو وہ سب سن کر اپنی ذات کو تدلیل کروا کر بھی محبت ہی کرتی ہے۔ جسے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، اس کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ بات یہ ہے کہ سر جی جب محبت مل رہی ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ کبھی محبت دینی بھی پڑے گی۔ عورت ہو یا مرد، اس کی انا اپنے من پسند انسان کے لیے ہار جاتی ہے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ محبت یہ تو نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ عورت کے قانون کے مطابق اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اس سے زمین کی باقی ساری عورتوں سے تمہیں لازمی نفرت ہونی چاہیے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے نہ وہ ملے یا نہ ملے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکا، پھر چاہے اس سے بہترین بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، پھر بھی کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی ہمیں اسے کھوئی ہوئی محبت کی یاد تک پاتی ہے، اور دل کہتا ہے اگر وہ ہوتا تو کہانی کچھ اور ہوتی۔ مرد کی پہچان کبھی بھی اس کے پیسے یا خوبصورتی سے مت کرنا، کیونکہ خوبصورتی وقت کے ساتھ اور پیسہ قسمت کے
ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس کی نظر میں تمہارے لیے عزت اور اگر زبان تمہیں رسوا نہیں کرتا، غلط الفاظ نہیں کہتا، تو جان لو وہ سچی محبت کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتے بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ ایک لڑکی کی زندگی میں سب سے قیمتی اور ایک مخلص شخص صرف اس کا باپ ہوتا ہے، اور ایک عورت کی زندگی میں اس کا شوہر ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھالے جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوتے ہیں۔ مرد بڑا مضبوط ہوتا ہے، لیکن وہ خود سے وابستہ عورت کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا، وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہے، لو رشتہ پوری کتاب ہے، اسی لیے کبھی کبھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحے کے لیے ضائع نہ کرے۔ محبت کرو تو عبادت کی طرح کرو، جس طرح عبادت میں شریک گناہ ہے، اسی طرح محبت میں شریک ٹھہرانا بھی گناہ ہے۔ میں نے اکثر بے وفاؤں سے ہار کر لوگوں کو وفادار سے بدلتے دیکھا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے احساسات اپنے اندر رکھتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا، اسی لیے وہ کسی سے کچھ بیان نہیں کر سکتے۔